وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے آپ نکلیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ مراد نماز کا وقت آئے تو پھر قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا اشارہ ہو رہا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے رخ کو اسی کی طرف کر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے وہ کہ جو ان میں سے ظلم کے روش پر اتر آئیں۔ بتایا گیا کہ اب تو بیت اللہ ہی کو قبلہ مقرر کر دیا گیا، تو اے مسلمانوں اسی کی طرف رخ کرو تاکہ کسی کو حجت کا موقع نہ ملے۔ کیا مطلب؟ یہ یہود کو پتہ ہے کہ آخر رسول علیہ السلام ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اب اگر یہ نہ ہوتا تو وہ اعتراض کرتے، اب ان کے لیے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، پس تم ان سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے تم غیروں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کا خوف نہ رکھو، اللہ کی خشیت اختیار کرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 151 میں نبی پاک علیہ السلام کے 4 فرائض اور ذمہ داریوں کا بیان ہے۔ یہی نکات آیت نمبر 129 میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذیل میں ہمارے سامنے آئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے احسان عظیم کا ذکر یہاں پر فرمایا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ رسول پاک علیہ السلام تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کے ذریعے پھر لوگوں کا تزکیہ، دلوں کو پاک و صاف کرنا، آخرت کا طلبگار بنانا، احکام کی تعلیم حضور نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت کی باتیں حضور نے سکھائیں، اور وہ کچھ ہمیں سکھایا جو ہم جانتے نہیں تھے، اور حضور نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، یہاں تک آ کر سورۃ البقرہ کے 18 رکوع مکمل ہوئے، اور ان میں ایک غالب موضوع بنی اسرائیل کے تعلق سے تھا، وہ مکمل ہوا۔ سابقہ امت بنی اسرائیل کا بیان مکمل، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بیان آیا چاہتا ہے۔ ایک آیت اور پڑھ لیں، پھر اس کے بعد یہ ذکر شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ جمعے کے خطبے کے آخر میں ہم اکثر مرتبہ سنتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ آیت تو سب کو یاد ہے، کم سے کم یہ حصہ کہ تم میرا ذکر کرو، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اللہ ہمیں کتنا یاد رکھتا ہے، تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کتنا یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں نا؟ یہ تو ماہ مبارک بھی اتنا پیارا ہے، اللہ ہمیں کثرت ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اللہ ہمیں یاد رکھے گا، اور فرمائے کہ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں 18 رکوع مکمل ہوئے، اور اب 22 رکوع ہیں سورۃ البقرہ کے مزید، 40 میں سے مزید 22 رکوع ہیں۔ ان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے، لیکن اندازہ کرے ہم سے خطاب اب باقاعدہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم سے پہلے امت مسلمہ بنی اسرائیل جو سابقہ امت تھی ان کا ذکر کیوں آیا؟ ہماری عبرت و سبق آموزی کے لیے۔ اب ہم سے خطاب شروع ہو رہا ہے، اور خطاب کا انداز دیکھیے کیسا بڑا خطاب ہے، اور کس قدر عظمتوں والا خطاب ہے، اور کس قدر جد و جہد کی طرف متوجہ کر دینے والا خطاب ہے، اور کس قدر مشکلات اور مصائب سے گزرنا ہوگا، اس تعلق سے کلام آ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کس کام کے لیے مدد؟ 10 آیتوں پہلے آیت نمبر 143 میں 143 میں امت وسط کا ذکر آیا،
اور اس امت وسط نے شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کرنی، سارے انسانوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی گواہی پیش کرنی ہے۔ یاد آ گیا؟ اب اتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے تو صبر کے مراحل سے بھی گزرنا ہوگا، تو استقامت کا مظاہرہ کرنا، اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہے تو اللہ سے مدد حاصل کرنا ہوگی، اس کی توفیق کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو نماز کا قیام بھی بہت ضروری، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں قتل